بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ سعودی عرب کے درمیان جو ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کے حوالے سے خصوصاً اور عموماً مڈل ایسٹ میں جو اس وقت غازہ کے حوالے سے جو ایک نسل کشی جاری ہے، جو ظلم و بربریت وہاں پچھلے 2.25 سال سے جاری ہے، اس میں مسلم امہ کا کیا کردار رہا، اسرائیل کا کیا کردار رہا، اور اسرائیل نے نہ صرف غازہ بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی مسلم ممالک پر حملہ کیے، جن میں شام بھی ہے، جس میں اب حالیہ قطر ہے، ایران ہے، اور اس 2.25 سال میں جس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کی گئیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، اور پہلی جنگ عظیم سے لے کر آج تک تقریباً گزشتہ 100 برس میں کسی ملک کے بچوں کو اس طرح امتیازی طور پر شہید نہیں کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، جس طرح غازہ میں جو اس وقت پچھلے 2.25 سال سے جو بچوں کے ساتھ بیت رہا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف مسلمان بچے ہیں، اس میں وہاں پہ رہنے والے عیسائی بچے بھی شامل ہیں، دوسرے مذہب کے بچے بھی لوگ ہیں، یعنی ایک انتہائی غیر انسانی نہیں اسے کہا جا سکتا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قدر شیطانی کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر اتنی زیادہ بربریت، سادیت، سیڈزم جو ہے خاص طور پر بچوں کے حوالے سے، یہ شاید ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔
پیراڈائم پاکستان کے حوالے سے ہم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. پیراڈائم کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے کہ کیا پیراڈائم شفٹ ان تمام واقعات کے بعد کیا مڈل ایسٹ کے ممالک میں، مسلم ممالک میں کوئی ایسی پیراڈائم شفٹ کے امکانات ہیں کہ اب تک جو وہ صرف امریکہ، برطانیہ، فرانس کے ساتھ ان کے جو فوجی ساز و سامان کی خریداری تھی، ان کی سیکیورٹی کے مسائل تھے، کیا اس حوالے سے کوئی پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ ان ممالک میں مجموعی طور پر دیکھنے کو ملے گی؟ خاص طور پر اس معاہدے کے بعد جو معاہدہ جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے. اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں، جو ڈیفنس کے اور دفاعی معاملات جو ہیں، وہ جس طرح ہمارے چین کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، تو کیا اس سارے کی سارا جو منظر نامہ اگر واقعی وہاں تبدیل ہو رہا ہے تو اس میں چین کا کیا کردار ممکنہ کردار کیا ہو سکتا ہے، روس کا کیا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا چیلنجز بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ اس میں ہمارے لیے چیلنجز بھی آ سکتے ہیں. تو میں جناب امتیاز عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور میں گزارش کرتا ہوں اب ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب سے، وہ پاک روس دوستی انجمن کے صدر ہیں، وہ آئیں اور اس موضوع کو گفتگو کریں. چلیں بہتر ہے جیسے آپ کا جی چاہے، ہم نے تو آپ ہی کی بات مان لی ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب اور صاحب دریہ صاحب، سلمان غنی صاحب اور میرے دوست امتیاز عالم صاحب، جنرل حسنین رضا صاحب. پاک سعودیہ ڈیفنس پیکٹ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو کہانی، یہ تمثیل، اس کا پیش منظر اور اس کا پس منظر بہت مختلف ہے. دو چیزیں ہیں. یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان، بہت شکریہ. اب دیکھنے والی بات یہ ہے، ایک ہے امریکی مفادات اس وقت دنیا میں، اور امریکی وہ مفادات جو اس کے پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور دوسرے پاکستان کے وہ مفادات جو امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں. ویلکم ڈھیلو صاحب، آپ تشریف لے آئے، میزبان بیٹھ جائیں تو پھر بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو ہمیں یہ دونوں چیزوں کو سامنے دیکھنا ہے کہ امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات، امریکہ کے اور سعودی عربیہ کے تعلقات اور مفادات، باہمی مفادات. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جا کے یہ معاہدہ کر لیں، یا کیا یہ ممکن ہے کہ سعودی عربیہ ہمارے ساتھ یہ اپنے طور پر یہ معاہدہ کر لیں، ہم دونوں امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر لیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. جو مفادات ہیں بڑی طاقتوں کے، وہ حکمرانوں کی وساطت سے ہوتے ہیں، اور وہ حکمران جو پائیدار ہوں. پاکستان میں پائیدار حکمران کون سے ہیں، اور سعودی عربیہ میں پائیدار حکمران کون سے ہیں، اور ان کی امریکہ کو کتنی ضرورت ہے، اور غیر پائیدار کون ہیں، یہ بالکل واضح اور سامنے ہے. کہ اگر دفاعی معاہدہ ہے تو سعودی عربیہ کی دشمنی کس سے ہے؟
اسرائیل سے نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی ان کی جنگ ہو. ایران سے یہ کول وار تو ہو سکتی ہے براہ راست، بہت مشکل ہے. اگر ایسی جنگ ہو بھی جائے کبھی تو اس میں پاکستان کا انوالو ہونا بہت ناممکنات میں سے ہے. حوثیوں سے اس میں ہماری فوج کیا کرے گی؟ وہ ایک بالکل مختلف قسم کی لڑائی ہے اور ایک زمینی لڑائی اس میں زیادہ ہے. تو یمن سے کس سے خطرہ ہے سعودی عربیہ کا؟ کوئی بظاہر تو ہمیں نہیں نظر آتا کہاں سے کس جگہ سے خطرہ ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے کو بڑا کول مائنڈلی عمران خان نے بھی اپریشیٹ کر دیا اور ایران نے بھی اپریشیٹ کیا. اس پہ سبھی ایک پیج پہ آ گئے. لیکن یہ معاہدہ کیا ہے؟ ابھی یہ معاہدہ نہیں سامنے آیا کہ یہ کیا چیز ہے اور خطرہ کہاں سے ہے. تو خطرہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے حکمرانوں کو ان کے اندر سے ہے. اور یہ جو معاہدہ طے پایا نظر آتا ہے کہ ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے محلات کی. ہمارے وزیر خارجہ اور دفاع کے بقول 1700 فوجی تو پہلے ہی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن انہیں خطرہ کس سے ہے؟ یہ جو کچھ غزہ کی پٹی میں ہوا ہے. دیکھیں قومیں دو ہیں، ایران ایک قوم ہے اور عرب ایک قوم ہے. عربیوں یا ایرانی، وہ پہلے ایرانی اور عربی اور بعد میں مسلمان. ان کے نزدیک جو اسلام کا جتنے بھی دیکھیں ایک $100 بلین ان کو یہاں پہ حج اور عمرہ اور وہاں سے آمدن آتی ہے. تو اب مکے اور جہاں تک مدینے کا حرمین شریفین کا تعلق ہے وہ کسی ملک کے نہیں ہے. اسلام اور قرآن کے مطابق وہ پوری دنیا کے مسلمانوں پہ کے لیے ہے. اور ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم افورڈ کرتے ہیں تو ہم حج کریں، اور اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ ہونے نہیں چاہیے. وہاں تو ویزا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہاں حکمرانی کا جو وہ طرز ہے اور جو سسٹم ہے اس سے مفادات کس کے وابستہ ہے اور ان میں کتنی طاقت ہے، تو ان کو تحفظ دینا ہے. اس تحفظ کے لیے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، ہم گن مین ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور جب کوئی بڑا دشمن اس سے آگے آ جائے گا تو گن اسی پہ تان لیتے ہیں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ہر سرمایہ دار کو ایک سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے، تو اس سیکورٹی کے لیے ہمارے لوگ وہاں پہ گئے ہیں. اچھی ٹھیک ہے. تو ابھی افغانستان نے انکار کر دیا کہ ہم تو یہاں پہ آپ کو پروگرام کا کوئی اڈا نہیں دے، ایک انچ بھی زمین نہیں دینا چاہتے. افغانستان نے کیوں کر دیا؟ چین کہاں کھڑا ہے؟ چین افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے. ایران کے چین کے ساتھ بہت سے معاہدے ہوئے ہیں. روس، یہ ایک پورا بلاک، اس بلاک کے ہوتے ہوئے ہم بری طرح سے پھنس گئے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا کیا کرتا ہے، اس کے بعد ہمیں کس کروٹ بیٹھنا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حکمران طبقات اپنے مفادات کو کہیں پہ چھوڑ دیں گے، وہ ممکن ہی نہیں ہے. ان کی موت ہے. ہم باہر، ہمیں اپنے اندر اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی بلند ترین، آٹا چینی گھی سے لوگ غریب آدمی خریدنے کے قابل نہیں رہا. پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، ڈالر کو دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیں، انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں آ رہی. لوگ باہر برین ڈرین ہو رہا ہے. سرکاری تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں. بجلی یونٹ 100 روپے تک پہنچ چکی ہوئی ہے. مزدور طبقہ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو رہا ہے. کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. جمہوریت کی شکل کو دیکھ لیں. عدلیہ پر اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے. انصاف ایک خواب بن گیا ہے. سیاسی انتقام دیکھ لیں. میڈیا کی سینسرشپ کو دیکھ لیں. کسان کا گندم کے اوپر اگر میں تبصرہ کروں تو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ جس کے حساب ہی نہیں. جن لوگوں نے خریدی وہ بھی پھنس گئے اور وہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور جن کی نہیں بکری وہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ صنعت زوال پذیر ہو چکی ہے. تو گروتھ ریٹ ہمارا 6% سے 1% پہ آ گیا ہے. تو ہمیں اپنے اندر سے صفائی کر کے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کی لڑائی لڑنی ہے. اگر ہم یہاں پہ نہیں کرتے تو دنیا میں جہاں مرضی بندوق اٹھا کر پھرے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو پیچھے آگ لگی ہے تو آگے دریا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کرتا ہوں لاہور پریس کلب کے سابق صدر اور ہمارے بہت محترم سینئر صحافی دوست کالم نگار جناب محسن گرایا صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل جناب محمد علی دورانی صاحب، جناب علی احمد ڈھلو صاحب، سلمان غنی صاحب، ولید اقبال صاحب، افتخار صاحب، علامہ صاحب اور حاضرین محفل، میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر گروپ اور علی احمد ڈھلو صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ابھی اس فنکشن کے شروع ہونے سے پہلے میں اور سلیمان غنی صاحب اور محمد علی دورانی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اس گئے گزرے دور میں علی احمد ڈھلو صاحب نے قومی معاملات پر، انٹرنیشنل معاملات پر ڈائلاگ کا، گفتگو کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس پر انہیں جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے یہ کم ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو دفاعی تعلقات ہیں یا اس معاہدے کے بعد، اس پہ تو بہت سارے مقررین اسپیشلی دورانی صاحب اور امتیاز عالم صاحب جب آئیں گے تو وہ کما حق ہو کوئی روشنی ڈالیں گے۔ میں تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے بڑے، پنجاب یونیورسٹی میں سلیمان غنی صاحب میرے سینئر تھے اور ہم اکٹھے ہی سینئر جونیئر ہوتے تھے، پڑھتے تھے، تو اکثر ہم بات کرتے تھے اپنے سے بھی سینئرز کے بارے میں، کوئی یار فلاں جو ہمارا کلاس فیلو تھا اور جو کلاس فیلو تھی ان کی کوئی شادی کا معاملہ چل رہا تھا تو وہ کہاں تک پہنچا، تو ہم کہتے تھے کہ 50% کام ہو گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ہمارا کلاس فیلو مان گیا ہے، کلاس فیلو نہیں مانتی۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آج تک 50% تک ہی رہے ہیں، ہم ان کو مانتے رہے ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہی تھی کہ مکہ اور مدینہ دو ایسے مقامات ہیں کہ جس پر دنیا بھر کے مسلمان متحد ہیں۔ وہ سعودی عرب آج تک دنیا کے مسلمانوں پر متحد نہیں ہوا، لیکن انہیں یہ عزت ضرور حاصل ہے کہ مکہ اور مدینہ ان کے پاس ہیں۔ تو ابھی بھی یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اب اللہ کرے دورانی صاحب اس پر بتائیں گے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہی ہمیں یہ پیکٹ مل گیا ہے یا اس کی کوئی اور وجوہات بھی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ شاید اللہ کو ہم پہ رحم آ گیا ہے۔ ادروائز اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاکستان کی سب سے زیادہ دفاعی ہو، اقتصادی ہو، مالی ہو، جتنی مدد امریکہ نے کی ہے کسی دوسرے ملک نے نہیں کی، لیکن ہم پھر بھی سعودی عرب اور اس کے ساتھ پیار اور محبت کو سب سے آگے رکھتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ گردانا جاتا ہے یا نہیں، یا صرف سعودی عرب پر ہی کوئی شورش اٹھتی ہے، جس طرح افتخار صاحب نے کہا کہ انہیں اپنے اندر سے بہت خطرات لاحق ہیں۔ تو پہلے بھی جو ان کے اندرونی خطرات ہیں اس کے لیے سپاہی کا کردار تو ہم ہی ادا کرتے رہے ہیں، اور اب شاید انہوں نے ہمیں کوئی تھوڑی سی پرموٹ کر دی ہے، شاید ہمیں جنرل بنا دیا ہے یا کیا بنایا ہے اس معاہدے کے تحت۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا، باقی آپ سب سمجھدار ہیں۔ تناظر میں دیکھا جائے تو تعلقات کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے امید ہی کی جا سکتی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ شکریہ۔ شکریہ محسن گرایا صاحب۔
ہمارے درمیان ڈاکٹر رضوانہ خلیل بیٹھی ہیں، کینیڈ کالج کی سابق پرنسپل ہیں اور چیئرمین ہیں۔ یہ ایک ان کی آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں ٹیلنٹ اور ایجوکیشن کی پروگریس کے لیے کام کر رہی ہے، اسٹیپ۔ تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ کوئی 2-4-5 منٹ وہ بھی اس موضوع پہ بات کریں۔ خواتین و حضرات، مہمانان گرامی اور پریس کے اس پریس کلب کے سرکردہ جناب ارشد انصاری صاحب، احمد علی ڈھلو صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، بطور ماہر تعلیم اور ایجوکیشن میں سالہ سال کام کرنے کے بعد یہ مجھے ڈائریکٹ تو اپنی فیلڈ نہیں لگتی، لیکن کیونکہ تعلیم جب ہم دے رہے ہوتے ہیں یا تعلیم کے شعبے سے ہوتے ہیں تو پورے معاشرے کو کور کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے یا اس طرح کا جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ پیراڈائم شفٹ آتا ہے تو پورا معاشرہ اور پورا ایک ہمارے سراؤنڈنگس وہاں پر ایک دم سے اس کو خاص لیا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان اور سعودی عرب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ شروع سے ہی اچھے دوست رہے ہیں، چاہے وہ 50% ہوں چاہے وہ 80% ہوں، وہ اچھے دوست رہے۔ کیوں رہے ہیں؟ یہ ابھی جناب نے کہا کہ ہماری کیونکہ ریلیجیس وابستگی ہے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ روضہ رسول کے ساتھ، تو اس لحاظ سے ہمیشہ ہمارے دلوں میں احترام رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو ہماری فوج تو پہلے بھی ان کے کام آتی ہی رہی ہے، ٹریننگ دیتے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں پرسنل لیول پر تعلقات کو تو ہمارے حکمران اگر یہاں سے کہیں انہیں بھاگنا پڑتا ہے تو وہ بھی سعودی عرب ہی جاتے تھے۔ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں تو سعودی عرب کے اگر دیکھا جائے تو امریکہ سے سعودی عرب کے تعلقات اچھے رہے اور امریکہ سے بظاہر ہمارے تعلقات بھی بہت اچھے رہے۔ ہم نے کبھی مشکل پڑی ہے تو امریکہ کو دیکھا ہے، اور قطر تو حالیہ میں نے قطر کو جب وزٹ کیا تو ہر طرف امریکہ ہی امریکہ تھا۔ قطر کو تو جھٹکا اس وقت لگا جب اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور امریکہ بیٹھ کے تو دیکھتا رہا، شاید وہ بھی چونکے ہوں گے۔ سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بات کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم جتنا مرضی اپنی اندرونی حالات کو دیکھیں یا بیرونی حالات کو دیکھیں یا خارجہ پالیسی کو دیکھیں، ہم بہت زیادہ اس بات کے پر پراؤڈ ہیں، بہت زیادہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اور جہاں تک اگر اسرائیل کی پالیسیز کو دیکھا جائے اور جتنا وہ ایگریسو ہو رہا ہے، تو جب سعودی عرب کے حکمرانوں نے بھی میرے خیال میں تو یہ ہے جو میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ انہیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری طاقت کا توازن صرف امریکہ کو دیکھنے تک محدود نہ رہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے جی ہمارا جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس طرح سے ہم لوگ انہوں نے دیکھا کہ تمام مسلم ممالک چاہے وہ ایران ہو چاہے قطر ہو، اور جہاں جو چینج ادھر آئی ہے، جس طرح سے ایک دم سے اسرائیل نے حملہ کر دیا تو سب کو یہ پورے مسلم ممالک چونکے ہیں، صرف سعودی عرب نہیں چونکا۔ اور اگر انہوں نے پاکستان کو یہ اعزاز بخشا ہے، میرے خیال میں اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر یہ اعزاز بخشا ہے اور پاکستان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے، اور یہ کایا پلٹ سی ایک بات ہوئی ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر، تو اس میں نہ تو ہمیں اپنے تعلقات جو ہمارے انڈیا کے ساتھ ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمارے افغانستان کے ساتھ جو اس وقت تعلق ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے۔
اور حالیہ جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان نے دونوں کو جس طرح سے ایک توازن رکھا ہے اور جس طرح سے امریکہ کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی، اور پھر پیچھے چائنا کھڑا ہے، اور اس وقت پاکستان جیسا کہ ہم سوچتے ہیں، اگر ہم نیگیٹو سوچیں تو شاید ہم پھنس رہے ہوں، لیکن اگر ہم پازیٹیو سوچیں تو جس طرح سے ایک بلاک بن رہا ہے اور بہت سے مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے، تو طاقت کا توازن بہت ضروری ہے اس وقت خطے میں، جس طرح سے غزہ کے حالات ہیں۔ اور اس وقت سعودی عرب کے پاس اب ایٹمی طاقت نہیں ہے سعودی عرب، لیکن ان کے پاس جو ذخائر ہیں اور ان کے پاس جو دولت کا توازن ہے، اگر ہم اس کو گیو اینڈ ٹیک لیں اور اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں تو میں تو اس بات کی امید کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے قرضے اترنے میں ہمیں کوئی مدد ملے، ہو سکتا ہے کہ پھر عوام خوشحال ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندرونی حالات جو ہیں، جو اس وقت مہنگائی کا دور ہے، جو اس وقت کرپشن حکمرانوں کی جو اس وقت، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، اور ہم ہمیشہ اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ میں ایک معاشرے کی ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے اس بات کا یہ یقین رکھتی ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے ویسے تو اچھے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس وقت جس طرح سے پاکستان یہ معاہدہ کر رہا ہے اور جس طرح سے اس میں پازیٹیو امپیکٹ اس کا زیادہ ہو رہا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے جائے۔ اور پھر یہ ہے نا کہ اگر ہمارے طلب میں اور اگر ہمارے ذہن میں اور اگر ہمارے عمل میں وہ جذبہ ہے اور سچا جذبہ ہے تو یقیناً منزل کوئی زیادہ دور نہیں ہوگی، اور ہم انشاءاللہ اندرونی انتشار کے ساتھ اور بیرونی ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ، آپ سے درخواست ہے تشریف لائیں۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر مجلس محمد علی درانی صاحب، اکابرین کرام، معزز خواتین و حضرات، ابھی میرے بھائی محسن گرایا نے اپنی تقریر کے آغاز پر جب لیڈر گروپ کے چیئرمین اور ہمارے بھائی علی احمد ڈھلو صاحب کی طرف سے اس فکری نشست کا اہتمام کیا، تو اس پہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ کا عمل جو ہے یہ معاشروں کی جان ہوتا ہے، اور ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ دفاعی معاہدہ ہو یا دیگر عالمی ایشوز، ہماری تو پارلیمنٹ میں کبھی ڈسکشن نہیں ہوتی، تو اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں علی احمد ڈھلو صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے عمل کا آغاز کیا ہے، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس سے آ رہی ہیں۔ دیکھیں، میں دو چار باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اور باتیں میری بڑی سیدھی سیدھی ہیں، اور یہ میں آپ سے انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ 2025 کا سال پاکستان، عالم اسلام اور دنیا کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ، اس لیے کہ جس معاہدے کی بات کی جا رہی ہے اس معاہدے کے اثرات صرف عالم اسلام تک محدود نہیں ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور خطرے کی گھنٹی اس لیے بج چکی ہے کہ یہ سعودی عرب، قطر، کویت، ان سب کے پاس ٹھیکہ تھا، یہ ٹھیکہ امریکہ کے پاس تھا، ان کی سیکورٹی کا اربوں ڈالرز کا اسلحہ جو ہے لاسٹ ایئر سعودی عرب نے خریدا، کہ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، ان کے پاس جنگی طیارے بھی موجود ہیں۔ اور کیا وجہ تھی کہ جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو کیا پریشانی بنی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس حوصلہ نہیں تھا، اور جس پر انہوں نے انحصار کیا تھا، جس نے اربوں خربوں ڈالرز سالانہ ان سے لیتا تھا کہ آپ پر برا وقت آئے گا، یہاں تک کہ اس کو یہ کہا تھا کہ اسرائیل بھی آپ پر حملہ کرے گا تو امریکہ آپ کی مدد کو آئے گا۔ امریکہ ان کی مدد کو نہیں آیا، اور سب سے پہلا ملک پاکستان ہے۔ پاکستان کا پرائم منسٹر، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جب چند ماہ پہلے پاکستان پر جارحیت مسلط کی ہندوستان نے،
تو ہمارا عالم اسلام، میں آپ کو 100% گرانٹیڈ بات بتا رہا ہوں، وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے تھے، کہ سعودی عرب نے، قطر نے، بلکہ میں بتا سکتا ہوں کہ ایران کا وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھا انڈیا میں، افغانستان کا نائب وزیر خارجہ انڈیا کے اندر موجود تھا، ہمارے ساتھ کھڑا تھا تو چائنا کھڑا تھا، ترکیہ کھڑا تھا اور آذربائیجان کھڑا تھا. تو ہمیں اپنے دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات ایک اور، میں جب ابھی بلاگ کی بات کی گئی، نیا بلاگ بنانے کی، ہم لوگ اپنے لوگوں کو کریڈٹ نہیں دیتے، اور میں ایک ایسے شخص کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس شخص کی سیاست کے حوالے سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں. یہ آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، نئے بلاکس کی، چائنا سے دوستی کی، ایٹم بم کی، یہ سب سے پہلے وہ شخص تھا ذوالفقار علی بھٹو. سب سے پہلے اس نے امت کی بات کی تھی. وہ شخص، اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے اسی لاہور کی پنجاب اسمبلی میں اسلامی کانفرنس منعقد کی تھی 1974 میں. اس کے بعد وہ بات کر رہا تھا کہ اس خطے کے اندر ہمارا دوست چائنا ہے. وہ کہتا تھا کہ 7 سمندر پار سے برے وقت میں کوئی چل کے نہیں آیا کرتا، ہمارے پہ جب بھی مشکل وقت آئے گا تو وہ چائنا ہوگا. اور تیسری بات آپ سب کو یاد ہوگا، چونکہ میرے مخاطب جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تاریخ دان بھی ہیں، تاریخ پر نظر بھی رکھتے ہیں. اس شخص نے کہا تھا کہ گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے. اور آج اگر پاکستان ہر حوالے سے محفوظ ہے تو وہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ہے. اور بھارت نے جب بھی پاکستان پر جارحیت مسلط کی، ایک بات تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد بھارت یہ حرکت نہیں کرے گا، چونکہ جو کام ہماری فورسز نے اور خاص طور پہ پاکستان کی ایئر فورس نے کر کے دکھایا. میں نہیں کہتا، یہ محسن صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں، کہ وہاں کا انٹرنیشنل میڈیا کہتا تھا کہ یہ آسمان کی ملکہ ہے، کہ فضاؤں اور ہواؤں پہ راج تھا. اور 10 مئی کی صبح کو ایک رات پہلے جے ڈی وینس، جو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ تھا اور انڈیا کا داماد تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کی آپس کی لڑائی ہے. ان کا خیال تھا کہ صبح پاکستان کو پھینٹی لگے گی اور پاکستان ہمارے پاس آئے گا کہ ہماری جان چھڑوا دو. لیکن وہ ایک ذات فضاؤں اور ہواؤں سے اوپر بھی بیٹھی تھی، اس نے ان کے تیاروں کو اندھا کیا اور پاکستان نے دھول بھی چٹائی، تارے بھی دکھائے اور ایک شکست فاش دی ہے. اور پاکستان کی دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے. پاکستان کے سپہ سالار کو، پاکستان کا کوئی فوجی جرنیل جو ہے سوائے حکمرانوں کے، کبھی کسی سے امریکن پریزیڈنٹ نہیں ملا، اور پاکستان کے اس سپہ سالار سے اس لیے ملا تھا کہ وہ ایک فاتح جرنیل کے طور پہ گیا تھا. اس خطے میں امریکہ کا بڑا اتحادی ہندوستان تھا. آج تک نریندر مودی سکتے میں ہیں، آج تک سکتے میں نفسیاتی کیفیت آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جسے ہم گودی میڈیا کہہ رہے تھے، جو جھوٹ بول رہا تھا، میں اب انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ مودی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب، آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے، آپ کہتے تھے کہ قطر ہمارے ساتھ ہے، آپ کہتے تھے کویت ہمارے ساتھ ہے. ہمیں بتائیں ہوا کیا کہ سب پاکستان کی طرف منہ پھیر گئے. تو پاکستان کا ایک بڑا رول سامنے آیا ہے، پاکستان کا ایک بڑا رول بننا ہے، لیکن ہمیں اپنے ویک پوائنٹس پہ بھی نظر رکھنی ہے. ہمارا سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں ایٹمی قوت ہے، دوسرے ہاتھ میں ہمارے کشکول ہے. یہ کشکول کو توڑے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ موقع بھی ہمیں قدرت نے دیا ہے کہ ہم جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس معاہدے کی بات کر رہے ہیں تو یہ معاہدہ صرف 2 ملکوں کے درمیان نہیں، یہ معاہدہ
ایک ایٹمی طاقت اور ایک معاشی قوت کے درمیان ہے، اور جوں اسرائیل اور ٹرمپ دباؤ ڈالیں گے اس معاہدے میں قطر بھی آئے گا، کویت بھی آئے گا، باقی سب آئیں گے. اور باری اب اسرائیل کی ہے. ابھی میرے بھائی نے بات کی غزہ کی. اس وقت دنیا بھر کے 81% عوام کے جو ملک ہیں وہ غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. غزہ کی بات میں نے نہیں کی، غزہ کی بات عالم اسلام نے نہیں کی، غزہ کی بات انسانیت کی بنیاد پر مغرب نے کی ہے. وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بلا امتیاز، بلا مذہب، کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرا کہ ان کی سڑکوں پہ لاکھوں لوگ فلسطین کی مذمت کے لیے نہ آئے، فلسطین سے یکجہتی کے اظہار کے لیے نہ آئے ہوں، اور اسرائیل کی مذمت کے لیے نہ آئے ہوں. یہ غزہ کے بچوں کی چیخیں رنگ لائیں گی. یہ غزہ کے اندر قیامت صغریٰ برپا کرنے والا اسرائیل اور اس کا عالمی سرپرست امریکہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. کہ امریکہ کہتا تھا کہ میری ساری طاقت اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے. یاد کریں کہ بائیڈن بھی وہاں پہنچا تھا اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جا کے کہا تھا کہ ہم ہیں اسرائیل کی طاقت. یہ طاقت ٹوٹنی ہے، اور اس لیے ٹوٹنی ہے کہ ہمارے خلاف بھی بھارت نہیں تھا 10 مئی کو، یہ دونوں تھے. یاد کریں یہ جو ڈرونز گر رہے تھے یہ اسرائیل کے ڈرونز تھے. ایک کا کام ہو گیا اور دوسرے کا کام ہونا ہے. لیکن قرآن ہمارے نام نکلا ہے. بڑی کھلی بات کروں گا کہ بالآخر آپ کو پاکستان یاد آیا ہے. آپ ڈر گئے تھے، اور پاکستان کی فوج، پاکستان کی لیڈرشپ، دیکھیں لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے، اب کوئی پاکستان پر کمپرومائز کر نہیں سکے گا، لیکن 2 کام ہمیں ضرور کرنے ہیں. ایک کام دہشت گردی کا خاتمہ. دہشت گردی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش ہے. ہمارے دشمن کو پتہ ہے کہ یہ لوگ مشکل صورتحال کے اندر یہ ایٹمی طاقت بن گئے تھے، اور اگر یہ اس کیفیت میں معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچتے ہیں، پھر انڈیا اس خطے میں کیا بیچے گا. اور یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے پہ ہے. اور دوسری اور سب سے اہم بات، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. پاکستانی قوم سے اب قربانی نہ مانگیں، اب پاکستان کی اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی. اس لیے کہ میرے غریب کے گھر تو چولہا نہیں جل رہا، اس کے گھر بجلی اور گیس کا بل قیامت بن کر آتا ہے. لیکن پاکستان کی سیاسی اشرافیہ، ان کی مراد اور تنخواہوں میں 300، 400، 500% اضافہ کیا گیا ہے. ہمیں اپنے اندر جان پیدا کرنی پڑے گی. ان کے گریبان پکڑنے ہوں گے، اور مقاصد پاکستان کی تکمیل تبھی ہوگی جب پاکستان کے ثمرات پاکستان کے عوام کو ملیں گے. پاکستان کی اصل طاقت پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہیں. آنے والا وقت ہمارا مستقبل اسی طرح روشن ہے جس طرح آپ کے چہرے روشن ہیں اور آپ کے چہروں پہ اعتماد نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت عمدہ الفاظ میں آپ نے ایک یہ ساری کی ساری صورتحال کا بہت اچھا تجزیہ کیا، جو بہت زیادہ حوصلہ افزا بھی ہے پاکستان کے عوام کے لیے. اور آپ نے آخر میں جو بات کہی، پاکستان میں ایک قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے یہاں کے محنت کش طبقات
اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی بہتری کا سوچنا ہوگا۔ ایک سیاسی مکالمے کی بھی ضرورت ہے، یہاں پیکا ایکٹ کے خاتمے کی بھی ضرورت ہے، یہاں سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان کے عوام کی مزید تقسیم شاید پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں، وہ تقسیم جس صورت میں بھی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے محترم دوست، میرے محترم دوست جناب امیر العظیم صاحب سے، کیونکہ سلمان غنی صاحب کے بعد امیر العظیم صاحب کو بھی کہنا چاہیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جو زیر نظر موضوع ہے اس کے بارے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے، بہت لیٹ ہو گیا۔ پہلا موقع تھا وہ یہ تھا کہ جب یہاں پر OIC ہوئی تھی اور اس موقع کے اوپر گفتن نشستن برخاستن کے بجائے معاملات آگے بڑھ جاتے، پاکستان، سعودی عرب اور عالم اسلام کسی ایک اس طرح کی معاہدے کے اندر چلا جاتا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مواقع ضائع کرنے والی قوموں میں سے ہیں۔ دوسرا موقع پھر ملا ہمیں جب ہمارے پڑوس میں روس واپس چلا گیا، پسپائی ہو گئی اور پوری دنیا پاکستان کے کردار کے بارے میں آگاہ تھی اور واقف تھی۔ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن اس پورے معاملے میں جب لوگ کہا کرتے تھے کہ روس کسی جگہ پر جائے واپس نہیں جاتا، آگے بڑھ جاتا ہے، ہم نے اس موقع کو بھی ضائع کیا۔ لوگ جانتے تھے کہ پاکستانی قوم، ان کی قربانیاں، یہاں کی افواج، یہاں کی ایجنسیاں، ان کا کیا رول رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہمیں پیچھے لگا دیا براڈ بیس گورنمنٹ میں۔ دورانی صاحب وہ ایک اینن شیمون آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ کی حکومت نہیں بننی چاہیے، اور اس کے بعد اور کوئی کام جو ہے نا وہ یہاں پر شروع ہو گیا۔ ضیاء الحق بھی فضاؤں کے اندر مارا گیا اور وہ سارا کام ختم ہو کر رہ گیا۔ چلیے یہ موقع بھی ضائع ہو گیا۔ ایک تیسرا موقع تھا جب پاکستان میں نیوکلیئر دھماکے کیے اور پوری دنیا مان گئی کہ پاکستان کچھ ہے، اور اس مواقع کو بھی ہم نے ضائع کر دیا۔ ضائع نہیں کیا بلکہ برباد کیا۔ بعد میں جو کچھ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے بعد تو پھر کانوں کو ہاتھ لگانے والی بات ہے کہ نیوکلیئر ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ یہ 3 ایسے بڑے مواقع تھے کہ جب ہم مارکیٹنگ کر سکتے تھے۔ ڈلو صاحب، میں چونکہ MBA کیا ہے، مارکیٹنگ کا آدمی ہوں، ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی چلاتا ہوں، اس لیے اس کو اس تناظر میں بیان کرتا ہوں کہ ہم نے 3 زبردست مواقع جو ہے وہ قومی سطح پر ضائع کر دیے، اور ان ضائع کرنے کے پیچھے ظاہر ہے کہ بین الاقوامی سازشیں بھی تھی، امریکہ کا ہاتھ بھی تھا، اور کچھ ہمارے حکمرانوں کی نادانیاں اور بے وقوفیاں بھی تھیں۔ اس طرف نہ جانا، اس طرف جاؤ گے تو پتھر کے زمانے میں پہنچ جاؤ گے، تو ہم اس طرف نہیں جا سکے۔ چلیے الحمدللہ اب یہ موقع آ گیا، جیسے جیسے بین الاقوامی معاملات بدل رہے ہیں، چین آگے بڑھ رہا ہے، روس بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو اسے خوش آمدید کہیں گے۔ جو لوگ اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا، اور ایران اور ہندوستان اور ادھر اور ادھر کی بات ہوتی ہے، اور یمنی، یہ وہ کیا وہ ایک شعر ہے، اس زلف پہ پھپتی شب دجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ میرا خیال ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جو اس کے اوپر مثبت اثرات اس وقت آ رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس سے پاکستانی قوم کو فائدہ کم ملتا ہے۔ ایک خاص حکمران طبقہ ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم سب کو اس پر نظر رکھنی چاہیے اور حکمرانوں کو بھی بس کر دینا چاہیے۔ اینف از اینف، ورنہ ہمارے تعلقات بنتے ہیں، پاکستانی قوم قربانیاں دیتی ہیں،
اور اس کا فائدہ پتہ لگتا ہے کہ کسی کو پیپسی کولا کا پرمٹ مل گیا، کسی نے جو ہے وہ LNG امپورٹ کر لی، کسی نے جو ہے وہ کہیں اور اس طرح کا کام کر دیا، اور پتہ لگا کہ قطر کی جتنی بھی اب وہاں سے چیزیں آئیں گی وہ کمیشن کک بیکس وہ سارا کچھ پیچھے چلا گیا، اور پاکستانی قوم منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ہمیں ایسے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ سارا کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہوتا اسلام آباد والوں کے لیے۔ میرے گھر میں بجلی آئی ہے، بڑے بڑے اشتہار آئے کہ پاور اب جناب وابڈانی پاور بنائے گا، کیا بنائے گا، بین الاقوامی معاہدے ہوں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ IPPs آئیں گی، بین الاقوامی جو ہے وہ یہاں پر ڈالرز آئیں گے، اور پاکستان کے اندر بجلی اتنی پیدا ہو جائے گی کہ ہم ایران کو بھی ایکسپورٹ کریں گے، ہم انڈیا کو بھی ایکسپورٹ کریں گے۔ بڑے بڑے اشتہار لگائے گئے اخبارات کے اندر، ٹی ویز کے اندر۔ 10 سال بعد پتہ لگا کہ بھائی یہ تو IPPs والا کھیل تو کچھ گندا کھیل تھا، اس نے تو پاکستان کے دفاع نے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان نہیں کیا جتنا انہوں نے جو بجلی ہم نے نہیں بھی خریدی IPP سے، وہ ہم نے ڈالروں کی صورت میں ان کو ادائیگی کرنی شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ جو بات سلمان غنی صاحب نے بھی کی اور علامہ صاحب نے بھی تائید کی کہ پاکستانی قوم کو ایک ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستانی قوم شاید کوئی اختلاف کے اندر ہے، مسلکی اختلاف ہے، کوئی جماعتوں کا اختلاف ہے، کوئی برادری کا اور کوئی قومیتوں کا اختلاف ہے۔ نہیں، یہ دنیا جہان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اصل اختلاف یہ ہے عوام اور حکمرانوں۔ اگر عوام کی معیار زندگی کو حکمرانوں کے برابر ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم حکمرانوں کو اپنا معیار زندگی عوام کے برابر کر لینا چاہیے، اور جب یہ ہو جائے گا اس وقت پاکستان ایک ہو جائے گا۔ شکریہ عرض کرتا ہوں ہمارے سابق سینیٹر ولید اقبال صاحب۔ وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ڈیفنس کی تھی ان کے دور میں اس کے چیئرمین تھے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے ڈیفنس کے چیئرمین جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہتر چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے لائیں گے۔ ولید صدر محترم جناب محمد علی درانی صاحب، معزز مہمانان گرامی، میزبانان محفل اور میرے عزیز اہل قلم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں بہت سی وہ باتیں کہنا چاہ رہا تھا جو ابھی مجھ سے پہلے سلمان غنی صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور امیر العظیم صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ امیر العظیم صاحب کے حوالے سے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب میں امریکہ میں رہا کرتا تھا، نیو یارک کے شہر میں، تو پاکستان کی جو سفارت خانہ تھا جو کہ اقوام متحدہ
کسی نہ کسی وقت 20,000 تک پاکستان کے ٹروپس جو ہیں وہ سعودی سرزمین پر جو ہے وہ اسٹیشن رہے ہیں. اب یہ جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفینس ایگریمنٹ ہونا ہے اور اس کے بعد سے جو کافی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ پھیلی ہے. مجھے کہا جاتا ہے کہ میں کوئی بھی تقریر کروں تو علامہ اقبال کے کسی شعر کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو میں تشبیہ کے طور پہ ایک شعر آپ کو عرض کرتا ہوں. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، ان کا مشہور شعر ہے. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، اور پھر وہ کہتے ہیں جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی گزشتہ ہفتے جمعے کے دن میرا منجلا بیٹا جو ہے وہ 18 سال اس کی عمر ہے، وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان اپنی یونیورسٹی میں جا کے اس نے قدم رکھا، اور وہ ڈگری جس موضوع میں کر رہا ہے اس کو اب گلوبل پالیٹکس کہتے ہیں. میرے وقت میں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی، ماسٹرز کی. اس وقت یہ موضوع انٹرنیشنل ریلیشنز کیا جاتا تھا، اب اس کو گلوبل پالیٹکس کہتے ہیں. سو یہ بات اب ضرور ہے کہ تھوڑے سے رد و بدل سے میں کہوں گا کہ سلطانی جمہور کا زمانہ آئے یا نہ آئے، وہ پاکستان کے حوالے سے تو ہمیں اس کی تاریخ کا بھی پتہ ہے، اور حال اور ماضی اور مستقبل میں بھی کچھ اندازہ لگ سکتا ہے. لیکن بین الاقوامی امور کا زمانہ جو ہے وہ ضرور آ رہا ہے اور آتا ہے زمانہ. اور میں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ کہا کہ بڑی اچھی ٹائمنگ ہے تمہاری کہ تم ایسے وقت پہ اس موضوع میں ڈگری کر رہے ہو کہ یہ سب سے آج کل جو ہے زیر بحث سبجیکٹ جو ہے وہ جیو یا گلوبل پالیٹکس یا جو دنیا بھر کی بین الاقوامی امور ہیں جو ہے وہ ہے. اور ٹائمنگ ہی کی جو بات ہے وہ اس معاہدے کے حوالے سے اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کیونکہ 2 یا 3 چیزیں، بلکہ 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں اس کے معاہدے کے ہونے سے، جو بالکل کچھ چند ماہ 2-4 ماہ کا عرصہ تھا اس سے پہلے میں کوئی ٹائمنگ اس کی اس طرح سے ہوئی. پہلی چیز یہ ہوئی کہ ایک انگریزی کا لفظ ہے بیٹریل. یہ بیٹریل جو امریکہ کی طرف سے ہوا، اور وہ کیا کہ جی جو اس پورے خطے میں جو اس کا سب سے بڑا ایلائی ہے، نان نیٹو ایلائی، وہ قطر ہے. سب سے بڑی بیسز اس کی قطر میں ہے، اور اس نے قطر میں ایک حملے کی اجازت دے دی. تو یہ ایک گریٹ بیٹریل تھا، اور جو بڑی شاک تھی سارے خطے کے لیے کہ اگر یہاں تک نوبت آ گئی ہے تو ایک وہ بے وفائی، جس کو بیٹریل کو اردو میں آپ کہیں گے بے وفائی کا جو ہے امریکہ کی طرف سے وہ ہوا مظاہرہ، ایک چیز تھی. دوسری یہ کہ اسرائیل نے جو یہ دعوے کرنے شروع کر دیے کہ اب ہم ایک گریٹر اسرائیل کی بات کریں گے، یہ ایک بڑی واضح طور پہ ایک اشارہ تھا کہ اس سے ان کے آس پاس کے ممالک میں حملہ یا ان کی سرزمین پہ قبضہ جو ہے وہ ممکنات کے اندر کے زمرے میں جو ہے وہ آ سکتا ہے. اس میں وہ لبنان کی ہو سرزمین، اردن کی ہو، شام کی ہو، اور آف کورس غزہ میں تو آپ کو علم ہی ہے کیا ہو رہا ہے. تو وہ آس پاس کا پورا علاقہ جو ہے وہ انڈر تھریٹ جو ہے واضح طور پہ آ گیا. اور تیسری بات جو تھی کہ اسی دوران اور چند ماہ پہلے ہی پاکستان نے اپنی ملٹری کیپیسٹی جو ہے اس کا ایک مظاہرہ کیا کہ جی اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ان کی جو ہے خاص طور پہ روایتی قوت جو ہے جس کو کنونشنل آپ کہتے ہیں کیپیسٹی یا کنونشنل جو ان کی فورسز کا تعداد ہے اور جو ان کے پاس ہارڈ ویئر ہے، لیکن ہم بھی آپ کو انگریزی میں جسے کہا جاتا ہے کہ give you a bloody nose، ہم آپ کو کسن مار سکتے ہیں ایسے آپ کے ناک کے اوپر کہ اور وہ مائتھولوجی کو I don't know اردو میں کیا کہتے ہیں، وہ ایک بڑا جی اساطیری، یہ زیادہ مشکل لفظ ہو گیا ہے مائتھولوجی سے. وہ ڈیوڈ اور گولیت کی بات ہوتی ہے نا، گولیت ایک جائنٹ ہوتا ہے اور ڈیوڈ ایک عام آدمی ہوتا ہے، اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے. تو وہ ڈیوڈ جو ہے وہ اپنی گلیل کو کھینچ کے کہتا ہے کہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا وہ دھڑام سے گرتا ہے، اور گلیل کو کھینچ کے اس نے گولیت کی آنکھ میں مارا اور وہ گولیت جو ہے وہ
ڈھیر ہو گیا. تو یہ پاکستان نے کر کے جب دکھا دیا تو میرے نزدیک جو اس میں بڑی ایک اہم پیش رفت ہے اور تاریخ میں شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ پاکستان نے ایک مسلم ملک کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا. پاکستان یہ معاہدے جو ہے یہ امریکہ سے کیا کرتا تھا ماضی کے اندر, اور اس میں ایک سعودی ہی تجزیہ نگار ہیں جن کا نام ہے منیف الحربی. منیف الحربی نے یہ بات کی ہے, جو پیراڈائم شفٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ریجنل سیکیورٹی جو ہے, اس خطے کی پوری جو سیکیورٹی ہے وہ اس سے ری شیپ ہو سکتی ہے اس معاہدے کے نتیجے میں. لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ سب سے پہلے کہ ہمیں اس بات کا کہا یہ گیا ہے کہ پارلیمان کے اندر یہ معاہدے کی تفصیلات پیش کی جائیں گی, اور غالباً آج سے 2 یا 3 دن بعد کا مقامی اسمبلی کا سیشن بھی کال ہوا ہے, تو اس کے اندر اس کے شاید ہمیں مزید تفصیلات ملیں. لیکن اس میں سب سے اہم تفصیل جو جس کا اعلان کیا گیا اسی دن جس دن یہ معاہدے پہ دستخط ہوئے, وہ یہ ہے کہ جی ایک ملک پہ جارحیت یا ایک ملک پہ کوئی جنگ کرتا ہے تو وہ دوسرے ملک پہ بھی جارحیت یا دوسرے ملک کے اوپر بھی جنگ جو ہے وہ تصور ہوگی, اور اسی سے سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ پھیلی ہے. اور یہ بین الاقوامی معاہدوں میں جو نیٹو کا معاہدہ جو کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے درمیان ہوا, اس کے آرٹیکل 5 کی زبان بھی یہی ہے. آرٹیکل 5 آف نیٹو اگریمنٹ جو ہے یا نیٹو کی ٹریٹی جو ہے اس میں یہی ہے کہ جی کسی ایک ملک پر بھی حملہ جو ہے وہ باقی تمام ملکوں پر حملہ جو ہے وہ تصور ہوگا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کاغذ پہ تو لکھ دیا ہے, اس پہ عمل درآمد کس شکل میں ہوگا. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ آپریشن سندور ایک جاری و ساری پروسیس ہے, اس کا ایک مرحلہ ابھی دیکھنے میں آیا ہے. آپریشن سندور کا کوئی اور اقدام اگر اٹھتا ہے اور پاکستان کو پھر نشانہ بنایا جاتا ہے, خواہ وہ ڈرونز کے ذریعے ہو یا وہ میسائلز کے ذریعے ہو یا وہ کسی اور سب کیا کہتے ہیں اس کو سب کنونشنل یا ان کنونشنل وار کا کوئی طریقہ ہو یا کوئی 5th جنریشن وار کا کوئی طریقہ ہو, تو پاکستان پہ تو حملہ ہو گیا. سعودی عرب بھی اگر اس کو اس معاہدے کے تحت اپنے آپ پر حملہ سمجھے گا تو سعودی عرب کا کیا رد عمل ہوگا ہندوستان کے حوالے سے. سعودی عربیہ کی ہندوستان کے اندر 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. سعودی عربیہ کا 2nd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر انڈیا ہے. انڈیا کا 5th لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر سعودی عربیہ ہے. کیا سعودی عربیہ صرف اسی ثالثی پر ہی آئے گا جو کہ مئی 2025 میں ہوا ہے؟ اس نے بھی ثالثی کا ہی کردار ادا کیا. تو کیا وہ مستقبل میں بھی اس معاہدے کی عمل درآمد ثالثی کے ذریعے کرے گا, یا ہندوستان کو کوئی واقعی یہ سبق دے گا کہ جی آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے, پاکستان پہ حملہ, سعودی عربیہ پہ حملہ ہے, تو اب اس کے یہ نتائج ہیں, آپ پہ اقتصادی پابندیاں ہیں, آپ پہ ہم جنگی کارروائی بھی کر سکتے ہیں, آپ کے شہریوں کو سعودی عربیہ سے ایکسپیل بھی کر سکتے ہیں. جنگوں میں تو یہ ہوتا ہے, آپ کی سفارت خانے کو بند کر کے آپ کے افسروں کو ہم ہندوستان واپس بھیج دیں گے. یہ سوال کرنے والے ہیں اور یہ عمل درآمد جو ہے یہ دیکھنے والا ہے کہ ہم کو کس صورتحال کا سامنا ہوتا ہے جب واقعی یہ امپلیمنٹ ہونے کے یا اس کو آزمائش میں جب یا پٹ ٹو دا ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. میں ایک اور بات جو کہنا چاہتا ہوں, اور وہ بات اس حد تک جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ میں ریپیٹ کروں گا جو ابھی سلمان غنی صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور امیر العظیم صاحب بھی کہہ چکے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان کی تاریخ میں پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی, قومی سلامتی کی پالیسی جو ہے وہ اس وقت تشکیل دے کر پیش کی گئی اور وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. 2022 to 2027 یا 2026 5 سال کی ہے, 4 سال کی ہے. وہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور ڈاکٹر معید یوسف
قومی سلامتی کے مشیر تھے، تو وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ جاری ہوئی. اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پبلک میں نہیں ہے، لیکن اس کا 70% یا 80% آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل سکتا ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی. اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات کیا کی گئی ہے، یا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے. کہا گیا ہے نا یہاں پہ مجھ سے پہلے کہ پاکستان کو اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اندر سے اپنی قومی سلامتی کو بہتر کرنا ہے. اس قومی سلامتی کی پالیسی جو آج بھی لاگو ہے، بعد کی گورنمنٹس نے اس کو چینج نہیں کیا، وہ کہتی ہے اس کے مرکز پر اکنامک سیکیورٹی ہے، معاشی سلامتی. اکنامک سیکیورٹی از ایٹ دا سینٹر آف نیشنل سیکیورٹی. اور کیا یہ معاہدہ جس کو میرے ایک فاضل کالیگ جو 6 سال میرے ساتھ سینٹ میں بھی رہے، دفاعی تجزیہ نگار بھی تصور ہوتے ہیں، میرے بعد وہ ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے سینٹ کی، فورن افیئرز کی کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے ہیں، مشاہد حسین سید صاحب. انہوں نے اس معاہدے کو ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک فورس ملٹی پلائر ہے. پاکستان کے لیے ایک فورس ملٹی پلائر بقول ان کے کیسے ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ملٹری کیپیسٹی ہے، ملٹری کیپیبلٹی ہے، اس کے پاس ایئر فورس ہے، نیوی ہے، بری فوج ہے، آرمڈ فورسز ہیں، آرمی ہے، اور پاکستان کے پاس ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بھی ہے. اور دوسری طرف سعودی عربیہ ہے جو ایک اکنامک پاور ہے. اس سے ایک تصور، میں سوری بار بار میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ تقریر اردو میں کر رہا ہوں تو اردو کے لفظ ہی استعمال کروں، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں جو انگریزی میں ہی آئے ہوئے ہیں، اردو میں ان کی تشریح کرنا میں کوشش کرتا ہوں. پاکستان اپنی تاریخ میں، اور 80 سال تقریباً ہونے کو ہیں، بہت موقعوں پر جیو پولیٹیکل رینکس لیتا رہا ہے. اور مشاہد حسین صاحب کا بھی اشارہ شاید اسی طرف تھا. یہ فورس ملٹی پلائر ہے کہ ایک طرف ایک ملٹری پاور ہے پاکستان، دوسری طرف ایک اکنامک پاور ہے سعودی عربیہ، دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے. تو پاکستان اس سے آبویسلی سعودی عربیہ کو ملٹری سپورٹ مل رہی ہے، پاکستان اکنامک سپورٹ کی توقع کر سکتا ہے. وہ اکنامک سپورٹ یا جس کو آپ جیو پولیٹیکل رینٹ کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں، یا ماضی میں کم از کم جیو پولیٹیکل رینٹ جو ہے رہا ہے. جیو پولیٹیکل رینٹس کبھی دیر پا نہیں ہوتے، یہ پاکستان کا سبق ہے. پاکستان میں جتنے معاہدے، دفاعی معاہدے کیے اور اس میں جیو پولیٹیکل رینٹس لیے، they were always short lived. اس کو اردو میں آپ کہیں گے وظیفہ، کہ پاکستان نے دفاعی معاہدہ کر لیا، اس کو وظیفے ملتے رہے، جیو پولیٹیکل رینٹ اسے کہتے ہیں. اور پاکستان کے اوپر ہمیشہ تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں کہ پاکستان نے جب بھی جیو پولیٹیکل رینٹس لیے، پاکستان نے اپنے آپ کو انڈر سیل کیا، جتنی اس کی ورتھ سی اس سے کئی گنا کم پہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بیچ دیا، یا جو بھی آپ کہیں گے. تو اس لیے اب پھر سے موقع آیا ہے، یہ بار بار یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں نا، اب ایک موقع آیا ہے کہ دو مسلمان ملکوں کا آپس میں معاہدہ ہے. یہ جس طرح منیف جو ہے الحربی نے کہا کہ یہ ریجنل سیکیورٹی کو ری شیپ کر سکتا ہے، خصوصاً اگر اور بھی گلف کے ممالک اس میں شامل ہوں. یہ ایک مسلمان نیٹو کی انفراسٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے. کیا یہ ایک مسلمان نیٹو بنے گا؟ یس. اگر بنے گا تب پیراڈائم شفٹ ہوگی. اگر یہ باہمی معاہدہ ہے اور اس میں پاکستان کی کو اکنامک سپورٹ ملنے کا جو ہے توقع ہے، تو پھر ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہماری ماضی کی غلطیاں کیا رہی؟ ہم نے جب بھی کسی الائنس میں انٹر ہوئے، پاکستان جب نیا نیا بنا تھا اس وقت سے میں نے جو بلکہ اپنی بین الاقوامی امور کی جو ڈگری لی، تو اس کے تھیسس کے لیے جب میں اپنی تحقیق کر رہا تھا تو مجھے یہی دیکھنے کو ملا کہ جی پاکستان جب بنا، پاکستان کے پاس ہارڈلی کوئی انڈسٹری، ہارڈلی کوئی انفراسٹرکچر تھا. سب کچھ ہندوستان کو مل گیا. مطلب ایک آدھی ٹیکسٹائل مل تھی، ایک آدھا بینک تھا، کوئی ہیوی انڈسٹری نہیں تھی. پاکستان دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی تھی. روس جو تھا اس کو وہ تو بالکل سینٹر آف دا وار میں تھا، تو وہ بالکل وار سے تباہ و برباد ہو چکا تھا. امریکہ اتنی دور تھا، وار سے بچا ہوا تھا. پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ امریکہ سے رجوع کرتا. اور پاکستان نے امریکہ سے رجوع کیا، اور توقعات ہمیشہ ایک ایکسپیکٹیشنز کا مس میچ رہا.
امریکہ نے پاکستان کو انگیج کیا اس لیے کہ سرد جنگ میں اس کو ایک حلیف چاہیے تھا اور سوویت یونین کو روکنا تھا. پاکستان نے امریکہ سے مدد اس لیے لی کہ وہ یہ سمجھتا رہا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا تنازع ہے کشمیر پر، جب بھی ہماری کوئی چپکلش ہوئی، جنگ ہوئی، امریکہ ہماری ریسکیو پہ آئے گا. یہ مکمل ایکسپیکٹیشنز کا، توقعات کا مس میچ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ جتنی میں نے پڑھی ہے، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک موقع ملا تھا کہ وہ ہندوستان کی باؤنڈری پار کر کے یا